ناظرین کرام، ٹیکنالوجی کی دنیا میں جاپان کا شمار دنیا کے صف اول کے ممالک میں ہوتا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق جاپان دنیا کے مضبوط معیشت رکھنے والے ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب امریکہ نے جاپان کے جڑواں شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے تو جاپان کی عسکری قوت کے ساتھ ساتھ اس کی معیشت بھی مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد جاپان نے امریکہ سے انتقام لینے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد جاپان کے اس وقت کے بادشاہ ہیروہیٹو نے اپنے وزراء کی ایک میٹنگ بلائی، جس میں انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ سے اپنا انتقام کچھ اس طرح سے لیں گے کہ وہ اپنے ملک کی ٹیکنالوجی کو ترقی کی اس بلندی تک لے کے جائیں گے۔ اس وقت سے لے کر اب تک جاپان نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آج بھی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کے منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں جاپان کے ایک مشہور آرٹسٹ سوزوکی نے ایک ایسی بوٹ بنا ڈالی ہے جس کی شکل ہو بہو زپر سے ملتی ہے اور اس بوٹ کو زپر بوٹ کا نام دیا گیا ہے۔ سوزوکی نے اس بوٹ کی ڈیزائن ٹوکیو بے سے متاثر ہو کر بنایا تھا اور آج یہ بوٹ جب سمندر کے اوپر یہ چلنے لگتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ یہ سمندر کو کھول کے آگے بڑھ رہا ہو۔ ناظرین، یہ بوٹ آج کل پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور یہ بوٹ انتہائی شاندار اور انتہائی دلکش نظر آنے والی بوٹ ہے۔ جاپان کی ترقی کو دیکھ کر ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی معیشت کو اس لیول تک پہنچانے کی کوشش کریں جہاں سے ہم بآسانی ٹیک آف کر سکیں، لیکن بدقسمتی سے ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کے بجائے ہم آپس کے چپقلشوں میں الجھ کر اپنے ملک اور اپنی ریاست کا نقصان کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جاپانی گاڑیوں میں اور جاپان کی بنی ہوئی اشیاء کو استعمال کرنے میں ہم اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم بھی جاپان کی طرح اپنی ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جائیں، معیشت کو ترقی دے، جمہوری نظام پر فوکس کرے، تعلیمی نظام کو درست کرے، رول آف لا پر کام کرے، لیکن ان چیزوں کو ہم نے پس پش ڈالا اور یہی وجہ سے کہ ہم نے وہ آئیڈیاز نہیں اپنائے، وہ اچھے خیالات ہم نے اڈاپٹ نہیں کیے، جس کی وجہ سے ترقی کے دروازے ہمارے لیے کھل سکتے تھے۔ لیکن آج بھی ہم تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج بھی ہم وہی کام دہرا رہے ہیں، وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ملک لاقانونیت، کرپشن، تنوانی، مہنگائی اور بہت سارے دوسری جو سوشل ایونٹس ہیں اس کی دلدل میں بری طرح سے پھنس چکا ہے، اور آج بھی وقت ہے کہ ہم ان ڈیولپڈ کنٹریز کے ماڈل کو اپنائیں اور اسی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرے، نہ کہ ہم آپس کی نفرت اور آپس کے جو ہے چپقلشوں کو بڑھاوا دے۔ اس سے ہم ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جانے لگیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج جو دنیا کے اندر ترقی کے جو تیز رفتار عروج کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہم اب بھی سبق نہیں لو، ہم ان ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم پائی کے لیے بیرون ممالک کے، ورلڈ بینک کے، IMF کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم
اپنے ملک کے لیے سوچے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے سوچے، اپنے آنے والے نوجوان نسل کی بہتری کے لیے سوچے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اور آج بھی ہم یہ نہیں سوچیں گے، یہ فکر نہیں کریں گے تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صفوں میں کھڑا ہونا ہمارے لیے انتہائی دشوار ہو جائے گا۔